ادعونی استجب لکم، ہم سے مانگو ہم عطا فرمائیں گے، ہم قبول فرمائیں گے۔ اور حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا ہے کہ حق تعالی شانہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو کہ عطا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ کو قبول کیا جائے۔ دعا کے لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے الدعاء سلاح المؤمن، دعا ایمان والے کے لیے ہتھیار ہے۔ اور کچھ چیزیں تو وہ ہوتی ہیں جو مادی ہوتی ہیں، دنیاوی ہوتی ہیں، اسباب سے وسائل سے تعلق رکھتی ہیں اور بظاہر عقل اس کا ساتھ دیتی ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا تعلق عقل سے نہیں ہوتا، کیلکولیٹر سے نہیں ہوتا، کمپیوٹر سے نہیں ہوتا، اور دنیاوی عقل و دانش سے نہیں ہوتا، بلکہ اس چیز کا تعلق دل سے ہوا کرتا ہے، عقیدے اور ایمان سے ہوا کرتا ہے۔ یہ بات اگر کہی جائے جو حدیث میں ہے کہ صدقہ یہ پروردگار کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، دعا کرنے سے بہت سی چیزیں جو طے شدہ تھیں وہ بھی اللہ تعالی فرما دیتا ہے۔ صدقہ دیا جائے کسی مریض کی شفا یابی کی نیت اور ارادے سے تو اللہ جل شانہ مریض کو ڈاکٹروں سے، معالجین سے یہ رائے قائم کی جائے، معلوم کیا جائے کہ صاحب مریض کی شفا یابی کے لیے ہم صدقہ دے دیں، تو سائنس اور ظاہری عقل و دانش وہ ہرگز یہ ماننے کو تیار نہیں ہوگی کہ آپ کروڑ روپیہ بھی خرچ اور صدقہ کر دیں گے تو مریض کو کوئی رائی کے دانے کے برابر فائدہ پہنچے گا، وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس چیز کا تعلق تو عقیدے سے ہے اور دل سے ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے ادعوا اللہ یعنی حق تعالی شانہ سے دعا اس حال میں مانگو کہ قبولیت کا یقین ہو، کہ تم کو قبولیت کا یقین ہو، یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے کہ میرا پالنہار، میرا پروردگار وہ یقیناً قبول فرمانے والا ہے۔ اچھا، وہ ایسا سخی داتا، وہ قادر مطلق، وہ خالق کائنات، مالک ارض و سما، آسمانوں کی بلندی اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، سمندروں کی گہرائی اس کے لیے کوئی مقام نہیں رکھتی۔ کرسی دے دو، کوئی مقام نہیں رکھتی۔ وہ پروردگار جب یہ فرما رہا ہے کہ لوگوں مجھ سے دعا مانگو، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ اس پروردگار کے خزانے کے اندر کچھ کمی ہو اور وہ نہ دے سکے؟ وہ دعا کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ یقیناً وہ دعا کا حکم اسی لیے دے رہا ہے کہ اس کا خزانہ بھرا ہوا ہے، اور حدیث میں سحاء اللیل والنہار کے الفاظ آئے ہیں، دن اور رات کا خرچ کرنا، داد و دہش اس کے خزانے کے اندر سمندر کے پانی کے قطرے کی مقدار بھی کمی نہیں کرتی۔ اور فرمایا گیا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، بہت سے اکابر اور بزرگوں سے، مشائخ طریقت سے یہ منقول ہے کہ اگر سالکین نے، طالبین نے یہ اپنی کمزوری اور بیماری روحانی، باطنی، ظاہر کی کے ساتھ تعلق مع اللہ قائم نہیں ہو پا رہا، استحضار کی دولت حاصل نہیں ہو پا رہی، یعنی یاد الہی، دھیان، یقین، تو ان کو دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ بطور خاص دعا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ دعا کے اندر مانگنے والا مالک و ملک کے سامنے مناجات کرتا ہے، راز و نیاز کرتا ہے، دل کے حالات پیش کرتا ہے،
ایک مرتبہ حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ بتاؤ دعا کسے کہتے ہیں؟ پھر فرمایا کہ یہ جو ہاتھ اٹھا رکھے ہیں ہم نے، بیٹھ گئے ہیں، آنکھیں جھکا لی ہیں، یہ دعا نہیں، یہ تو حالت دعا ہے، کیفیت ہے۔ ظاہری طور پر کوئی دیکھے گا تو سمجھ جائے گا، وہ بتلا دے گا کہ دعا مانگ رہا ہے یہ شخص۔ حقیقت میں یہ ہاتھ اٹھا لینا، چہرے کے سامنے کر لینا، سر کا جھکا لینا دعا نہیں ہے۔ پھر وہ الفاظ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وارحمہما اللہم اغفر لی، ان الفاظ کے لیے بتلایا گیا کہ یہ الفاظ بھی دعا نہیں ہے، یہ حضرت جی فرما رہے ہیں، یہ تو الفاظ دعا ہیں۔ دعا تو اس کیفیت کا نام ہے، اس حالت کا نام ہے جو اس منگتے اور بھکاری اور فقیر کے دل کے اندر پیدا ہو رہی ہے کہ دل اندر سے دھوج رہا ہے، رواں رواں کھڑا ہو گیا ہے، آنکھوں میں نمی آ گئی ہے، اور یہ انسان ایک خاص کیفیت اور لگن کے ساتھ اپنے مالک و مولا کو پکار رہا ہے، تو اس حالت میں پروردگار کی جانب سے یہ دعا ہوتی ہے۔ دعا کے لیے یہ بھی حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ پروردگار اپنے بندے کی دعا کو اس وقت تک قبول فرماتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ یہ نہ کہنے لگے میری تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی، میری تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی، یہ انسان نہ کہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالی شانہ کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے، اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے لا تضربوا اماء اللہ علی کسر انائکم فإن للآناء آجال کآجالکم، یعنی اللہ کے بندیوں کو کوئی شیشے اور چینی کے برتن کے مٹی کے برتن کے ٹوٹ جانے پر مارو نہیں، اس لیے کہ جس طرح تمہاری خود کی عمریں اللہ کی جانب سے طے ہیں، اسی طریقے سے برتنوں کے لیے بھی اللہ کی جانب سے عمر طے ہے۔ تو ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ اب مان لیجئے مثال کے طور پر ایئرپورٹ سے کسی کا جہاز 5 بجے کا ہے، وہ اگر 15 گھنٹے پہلے جا کر کے وہاں کھڑا ہو جائے اور پھر کہتا رہے بہت دیر سے انتظار کر رہا ہوں آ ہی نہیں رہا، لیٹ ہو گیا، وہ لیٹ نہیں ہو گیا، یہ وقت سے پہلے پہنچ گیا۔ اسی طریقے سے اللہ جل وعلا کے ہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، پروردگار کی طرف سے اس کے لیے کوئی وقت متعین کر دیا جاتا ہے، اور بندہ عجلت کی وجہ سے، جلد بازی کی وجہ سے سوچتا ہے میرے تو دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اس لیے دعا کے اندر یہ بھی انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ یقیناً دینے والا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعہ بیچ میں آگے ذکر کر دیتا ہوں موقع کی مناسبت سے، کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی حدیث صحیح طریق سے مضبوط سند کے ساتھ اور سلسلے کے ساتھ کسی شخص کے پاس موجود ہے، وہ سفر کر کے باقاعدہ اس کے پاس جایا کرتے تھے، اور وہ ایک حدیث کا ذخیرہ بھی ہوتا تھا تو وہ حاصل کر لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے سنا کہ کسی محدث کے بارے میں تو ان کے پاس وہ حدیث ہیں، یہ وہ حدیث لینے کے لیے، سیکھنے کے لیے ان کے پاس پہنچے۔ جب قریب پہنچے تو وہ گھوڑے کو اپنے قریب بلا رہے تھے، اور ایک تھیلے کی شکل میں ہوتا ہے، اس کو توبرہ بھی کہتے ہیں، جو گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں تو چنے کی دال اس میں ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ اس طرح کی انتظار خوراک گھوڑے کے لیے اس کا مالک اس توبرے میں یعنی تھیلے میں ڈال کر کے اور اس کے تھیلے میں ڈال دیا کرتا تھا، تو وہ اپنا کھڑا وہ شخص اس توبرے کو، اس تھیلے کو جھکا کر کے اس گھوڑے کو دکھاتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کر رہے تھے آ جا۔ گھوڑا یہ سمجھا کہ اس کے اندر دانا پانی ہے، دانا ہے، بس جیسے نزدیک آیا بس اور اس کی لگام پکڑ لی، اس کو پکڑ لیا، باندھنا مقصود تھا اور تھیلا خالی تھا۔ امام بخاری علیہ رحمہ واپس لوٹ کے جانے لگے۔ ان محدث نے پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی، تم کس کام سے آئے تھے، واپس کیوں جا رہے ہو، تم نے تو مدعا بھی پیش نہیں کیا؟ کہنے لگے کہ میں تو حدیثیں حاصل کرنے والا طالب علم ہوں، آپ کے بارے میں معلوم ہوا تھا تو آپ سے بھی میں حدیث سننے کے لیے لینے کے لیے حاضر ہوا تھا۔
لیکن اب آپ سے حدیث نہیں لے سکتا. کیوں؟ آپ نے تو جانور کو دھوکہ دیا ہے. ایسے شخص جو جانور کو دھوکہ دے رہا ہو وہ انسان کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، پھر وہ حدیث کے اندر بھی جھوٹ گھڑ سکتا ہے. آپ سے مجھے حدیث نہیں لینی. تو اب یہ دیکھیے گا کہ ایسا آدمی وہ بے مروت مانا گیا ہے، وہ جھوٹا اور فریبی مانا گیا ہے کہ جو جانور کو تھیلا دکھا کر کے جھوٹ موٹ اور قریب بلا رہا ہے. لیکن کوئی شریف انسان، کوئی سخی داتا، دینے والا، بخشش کرنے والا، کیا وہ ایسا کر سکتا ہے کہ کسی انسان کو جو بھوک سے مر رہا ہو، تل ملا رہا ہو، تڑپ رہا ہو، اور یہ اس کو کوئی برتن یا روٹی کا ٹکڑا دکھا کر کے قریب بلائے اور جب وہ قریب آئے تو اس سے کہے کہ واپس چلے جا؟ کوئی سخی اور شریف انسان ایسا نہیں کر سکتا. پروردگار عالم انسانوں کو اور بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ مانگو، دعا مانگو، توبہ کرو، میں قبول کروں گا، میں عطا کروں گا. کیا یہ ممکن ہے کہ وہ پالنہار اپنے بندوں کو حکم دے کہ اس سے دعا مانگو، اور کیا اللہ تعالیٰ شانوں قریب بلا کر کے واپس کرے گا؟ انشاءاللہ العزیز ہر ایک کی تمام دعائیں پروردگار قبول فرمانے والا ہے. ہمیں بالکل دل کے گہرائی کے ساتھ دعا کرنی چاہیے.